وہ لڑکی سسکیوں سے رو رہی تھی اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے اپنے مرتے ہوئے دوست سے انکار کروں، جو اکھڑے سانسوں سے میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے مجھ سے التجا کر رہا تھا کہ مرتے ہوئے انسان کی آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے کہا افضل تم جذباتی ہو رہے ہو، لیکن وہ کہنے لگا کہ مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے، خدا کے لیے انکار مت کرو۔ میری بچی کو میرا بھائی برباد کر دے گا اور میں تم سے زیادہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میرے مرنے کے بعد میرا بھائی محرم ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا، اس لیے تم اس کے محرم بن جاؤ۔ خدا کے لیے مرتضیٰ میری بچی سے نکاح کر لو، مرتے ہوئے انسان کی آخری خواہش پوری کر دو، میری بچی کو بچا لو۔ میں افضل کے آنسوؤں کے سامنے بے بس سا ہو چکا تھا، اس لیے ہاسپٹل کے کمرے میں ہی مجھے اس کی بیٹی سے نکاح کرنا پڑا۔ نکاح کے بعد افضل بس چند گھنٹے ہی زندہ رہا۔ اپنے باپ کے مرنے پہ نور العین بہت روئی تھی، بار بار افضل کو ہلا رہی تھی، بابا آپ مجھے یوں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اٹھے بابا پلیز اٹھے۔ میں اس روتی ہوئی لڑکی کو چپ کروانے کی ہمت تک نہیں کر پا رہا تھا، جو مجھ سے آدھی عمر کی تھی۔ وہ رو رہی تھی، آنسو میں بھی بہا رہا تھا، لیکن اسے چپ نہیں کروا سکتا تھا۔ لیکن جب وہ اچانک سے بے ہوش ہو گئی تو بے ساختہ مجھے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑنا پڑا۔ جلدی سے میں نے نرس نرس کر کے پکارا تو نرس آ گئی۔ نرس کی مدد سے ہی میں نے نور کو بیڈ پہ لٹایا۔ اپنے باپ کی موت کا صدمہ اس نے کچھ زیادہ ہی لے لیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا، گمسم سی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے دوست کی تدفین خود کروائی، نور کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ میرا چھوٹا سا گھر تھا، 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ میں جب اسے لے کر آیا تو ایک کمرہ نور کو دے دیا۔ میں نے کہا تم اس کمرے میں رہ سکتی ہو۔ وہ چپ چاپ اس کمرے میں چلی گئی، کچھ نہیں بولتی تھی۔ گھر میں ایک ملازمہ تھی جو گھر کے کام کاج کر کے چلی جاتی تھی، البتہ کھانا مجھے خود پکانا پڑتا تھا۔ میں چھڑا چھانٹ تھا، ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ افضل کی اور میری دوستی اسکول کے زمانے میں ہوئی تھی، پھر یونیورسٹی میں بھی ہم ساتھ ہی رہے، دوستی بھی گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ ابھی یونیورسٹی میں ہی تھا جب اسے مہرین بانو سے محبت ہو گئی، پھر ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 سال بعد نور پیدا ہوئی۔ افضل اور مہرین بانو بہت خوش تھے۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا، پھر نور 5 سال کی تھی جب دوسرے بچے کی پیدائش کے دوران مہرین اللہ کو پیاری ہو گئی، اور اس کا بچہ بھی۔ افضل مہرین کے بعد ٹوٹ کے رہ گیا تھا، بس نور ہی اس کا سہارا تھی، لیکن اسے مہرین سے بے تحاشا محبت تھی، اس لیے اس نے دوسری شادی نہیں کی۔ میں اکثر اس کے گھر جاتا تھا اور نور مجھے انکل انکل کہتی تھی۔ آج اس کے ساتھ میرا جو رشتہ قائم ہو چکا تھا، میں خود اپنی نظروں سے گرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایسا رشتہ نبھانا جس میں کسی طور پر بھی آپ کا ذہن اور دل مانتا ہی نہ ہو۔ میں تو اس لڑکی کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے گھر ایک ملازمہ آتی تھی جو صفائی کرتی تھی، کھانا بھی بناتی تھی، میرا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ شادی کے بغیر بھی میں اپنی زندگی ٹھیک ہی گزار رہا تھا۔ پتہ نہیں افضل کیوں مجھے اس امتحان میں ڈال گیا۔ وہ لڑکی ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہی تھی، کافی پریشان تھی۔ 2 دن سے اس نے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور 2 دن سے میں نے اس کے کمرے میں جھانک کے بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ شاید اگر وہ بنا کسی رشتے کے میرے گھر پہ ہوتی تو میں ضرور اس کی ہمدردی کرتا، اس کی دلجوئی کرتا، لیکن اپنے اور اس کے درمیان قائم ہونے والے رشتے پر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں رات کا کھانا ٹرے میں سجا کر نور کے کمرے تک لایا۔ میں نے ہلکی سی دستک دی، دروازہ کھولا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ خوفزدہ ہو گئی۔ جیسے ہی میں اندر آیا، کھانا بیڈ پہ رکھا تو وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، دیوار کے ساتھ جا کے لگ گئی، کہنے لگی پلیز میرے قریب مت آئیے گا، میں اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، یہ صرف میرے بابا کی مرضی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں لگتا ہے میں اس قسم کا انسان ہوں؟ میں نے آج تک کبھی تم پہ ایسی نظر نہیں ڈالی، ڈال بھی نہیں سکتا۔ میں نہیں جانتا افضل نے ایسا فیصلہ کیوں کیا۔ میں خود تم سے نظریں چرا رہا ہوں، لیکن دیکھو تم اس وقت بہت تکلیف میں ہو، میں تمہاری دلجوئی بھی نہیں کر سکتا، میں خود ایک عجیب الجھن کا شکار ہوں۔
یہ کھانا کھا لو، اپنا خیال رکھو اور پلیز رو نہیں۔ رونے سے اگر افضل واپس آ جاتا تو تمہارے آنسوؤں پر تڑپ کے واپس آ چکا ہوتا۔ کھانا کھاؤ پلیز۔ وہ کہنے لگی مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں کھانا، اور میں نہیں کھاؤں گی تو میں مر جاؤں گی اور اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں گی۔ میں نے گہری سانس لی، اس کی جانب قدم بڑھائے، میں اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں نے نہیں چھوڑا۔ اسے بیڈ پہ بٹھایا، میں نے کہا یہاں بیٹھو، پھر اپنے ہاتھ سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ میں نے کہا مجھ سے گھبرانے کی، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر اسے زبردستی کھلائے۔ جب تک اس نے پوری روٹی نہیں کھائی میں وہیں بیٹھا رہا۔ بار بار کہہ رہی تھی بس کافی ہے اور بھوک نہیں لگ رہی، لیکن میں نے اسے کھانا کھلایا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس گرم دودھ بھی اسے پلایا۔ اب میں یہ کرتا تھا کہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ مجھے اب ہر وقت نور کی فکر رہتی تھی۔ آفس میں بیٹھا اسے کئی بار فون کرتا، اس سے پوچھتا کہ نور تم ٹھیک تو ہو، ملازمہ کام کر کے چلی گئی؟ وہ کہنے لگی جی چلی گئی۔ میں نے کہا تمہاری فرمائش کا کھانا بنایا؟ کہنے لگی جی بنا دیا تھا۔ میں نے کہا دروازہ اچھے سے لاک کیا ہے نا؟ کہنے لگی جی اچھے سے لاک کر دیا ہے۔ میں نے کہا جب کوئی بھی دستک دے تم آگے سے جواب مت دینا جب تک کہ میں نہیں آ جاتا، تم باہر صحن میں مت آنا۔ کہنے لگی جی نہیں آتی، میں ویسے بھی اندر ہوں، اپنے کمرے میں ہوں، ٹی وی دیکھ رہی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا آتے ہوئے تمہارے لیے کیا لے کے آؤں؟ کہنے لگی جو چاہے لے آئیں۔ میں نے کہا پھر بھی تمہیں کچھ تو پسند ہوگا نا؟ کہنے لگی چاکلیٹ لے آئیں، مجھے وہ اچھی لگتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں لے کے آتا ہوں، لیکن دیکھو دروازہ مت کھولنا، اور اگر کچھ بھی ہو یا تمہیں ڈر لگے تو فوراً سے فون کر کے مجھے بتا دینا۔ کہنے لگی جی میں بتا دوں گی۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا جب مجھے نور کا فون آیا۔ وہ بے تحاشا پریشان تھی۔ کہنے لگی مرتضیٰ پلیز واپس آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ کہنے لگی باہر چاچو آئے ہیں، وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دروازہ کھولو۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا تم نے دروازہ بالکل نہیں کھولنا، میں بس ابھی آ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی جلدی آ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، چاچو مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے کہا ایسے کیسے لے جائیں گے، میں ہوں نا، تم بس اپنے کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کر لو، کھڑکیاں بھی لاک کر لو اور دروازہ بھی۔ کہنے لگی میں نے سب کچھ لاک کر لیا، آپ جلدی آ جائیں۔ میں نے موبائل کان پر لگائے ہی اپنے مینیجر سے کہا کہ فیکٹری کو وہ دیکھ لیں، مجھے آج جلدی جانا ہے۔ میں نے کہا تم ایسا کرو، دیکھو میرے ساتھ فون پہ رہو، فون بند مت کرنا۔ کہنے لگی نہیں کرتی۔ میں اس کے ساتھ ہی باتیں کرتا ہوا، ساتھ میں رف ڈرائیو کرتا ہوا گھر پہنچا۔ گھر کے باہر اس کا چچا بڑے غصے سے پولیس اہلکار ساتھ لیے کھڑا تھا۔ میں گاڑی سے اترا تو مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک پولیس انسپکٹر تھا اور 2 پولیس اہلکار تھے۔ کہنے لگے او مسٹر، تم نے کیوں اس کی بھتیجی کو زبردستی اپنے گھر میں رکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو کسی کو زبردستی نہیں رکھا۔ وہ انسپکٹر کہنے لگا اس شخص کا کہنا ہے کہ اس کی بھتیجی نور افضل تمہارے گھر پہ ہے۔ میں نے کہا نور افضل میرے گھر پر ضرور ہے لیکن وہ میری بیوی ہے۔ یہ کہتے ہوئے مجھے تھوڑی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سن کر اس کا چچا کہنے لگا بکواس کر رہا ہے، اتنی چھوٹی لڑکی کی شادی اس سے کیسے ہو سکتی ہے؟ یقیناً اس نے زبردستی سے شادی کی ہوگی۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ آئیں اور آپ پوچھ لیجئے نور سے۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا کیونکہ چابی میرے پاس بھی موجود تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر میں آئے میں نے نور کو پکارا۔ میری ایک پکار پہ اس کا دروازہ کھلا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے چچا کو دیکھا وہ گھبرا گئی۔ میں نے کہا نور تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ میرے پاس آ گئی، میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور میرے پیچھے چھپنے لگی۔ کہنے لگی مرتضیٰ مجھے میرے چچا سے بچا لیں، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ اس کی بات سن کر پولیس والے اس کو گھور کے دیکھنے لگے اور نور کا چچا نظریں چرانے لگا، کیونکہ اس کی نظر افضل کی جائیداد پر تھی، اس کے پیسے پر تھی، اور نور کو لے جانے کی وجہ بھی یہی تھی تاکہ وہ زبردستی اس سے سارے کاغذات سائن کروا سکے، کیونکہ افضل کا سب کچھ نور کا تھا۔
وہ مرنے سے پہلے ہر چیز نور کے نام لگا کے جا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس کی جائیداد پر نظر نہیں رکھوں گا، کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن اگر کوئی بھی دوسرا ہوگا تو اس کی بیٹی کی جائیداد کی خاطر ہی اسے اپنائے گا اور جائیداد حاصل کر کے اسے اپنے ظلم کا نشانہ بنائے گا۔ اس کا چچا نور سے پیار جتانے لگا، کہنے لگا بیٹا تم کسی کی دھمکیوں میں مت آؤ، ادھر آؤ میرے پاس، یہ تمہیں دھمکا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، تم پولیس انکل کو سب کچھ بتا دو، یہ اتنا بڑا ہے، تم سے تمہاری اس کے ساتھ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ نور کہنے لگی میرے بابا نے خود کروائی ہے اور انہوں نے مرتضیٰ انکل کی منت سماجت کی تھی کہ وہ مجھ سے نکاح کر لیں، اور جو کچھ ہوا ہے میرے والد کی مرضی سے ہوا ہے۔ اس کا چچا کہنے لگا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، تم ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی ہو، کیسے ہو سکتا ہے نکاح؟ میری بچی تمہارا اس انسان کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ لڑکی تو ابھی نابالغ ہے، 18 سال کی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا لیکن اسلامی لحاظ سے اس کا ولی یہ حق رکھتا ہے کہ اس کا جس سے چاہے نکاح کر دے، اور آپ اس لڑکی کے منہ سے سن چکے ہیں کہ اس کا نکاح اس کے ولی کی مرضی سے ہوا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو نور سے پوچھ لیں، اگر وہ چچا کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ نور میرے پیچھے چھپ گئی، پیچھے سے میری شرٹ دبوچ کے پکڑ لی، کہنے لگی نہیں مجھے نہیں جانا، مجھے چچا کے پاس نہیں جانا، مجھے مرتضیٰ کے پاس رہنا ہے۔ یہ سن کے انسپکٹر نے اس کے چچا کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے نکاح نامہ مانگا، میں نے وہ اسے دکھا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا دیکھیں لڑکی اپنے شوہر کے گھر پہ ہے اور اس کے ساتھ رہنے پہ راضی بھی ہے، اس لیے آپ جا سکتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا یہ شخص میرے بھائی کی جائیداد پہ نظر رکھے ہوئے ہے، یہ نور کو بہکا رہا ہے، وہ معصوم بچی ہے، اس کی باتوں میں آ گئی ہوگی۔ انسپکٹر کہنے لگا دیکھیں میں نہیں جانتا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن یہ لڑکی سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ وہ خوش ہے یہاں اور آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر رہی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دیں اور جائیں یہاں سے۔ انسپکٹر اور اس کا چچا جا چکا تھا، میں نے سکون کا سانس لیا، میں نے کہا نور اب تمہیں گھبرانے کی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور تمہارا چچا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑ چکی تھی، وہ برف کی مانند ٹھنڈی تھی۔ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا یہ پھر آئیں گے، یہ دوبارہ خود آئیں گے۔ وہ ڈری ہوئی تھی، پتہ نہیں کب اور کیسے میں نے اسے اپنے پہلو سے لگا لیا۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا، مجال ہے کوئی تمہیں کچھ کہہ دے۔ وہ بھی میرے بالکل ساتھ لگ گئی، شاید ڈری ہوئی تھی، کم عمر تھی، اس لیے بہرحال پہلی بار میرے دل کو کچھ الگ سا ہوا تھا، ایک جھٹکا سا لگا تھا، لیکن میں فوراً سے سنبھل گیا تھا، نور کی کمر پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ وہ ابھی بھی میرے کندھے کے ساتھ سر رکھے ہوئے تھی۔ میں نے کہا اچھا چلو شاباش، ڈرو مت۔ میں نے اپنے ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں سے چھڑوائے، پھر اسے صوفے پہ بٹھا دیا۔ میں نے کہا تم نے کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی نہیں، ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کم آن نور، بہادر بنو، اس طرح تو تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، ساری زندگی ڈر ڈر کے نہیں رہ سکتی۔ پھر میں نے اسے کھانا گرم کر کے دیا، میرے سامنے اس نے کھانا کھایا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ جب وہ 12ویں جماعت میں آئی تو مجھ سے کافی بے تکلف ہو چکی تھی، اپنی ہر بات مجھ سے کہہ دیتی تھی۔ افضل کی وہ اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اسے کسی کام کی عادت نہیں تھی۔ اب تو اکثر میرے کمرے میں بھی آ جاتی، کہتی کہ مرتضیٰ میری 2 چٹیاں بنا دیں۔ میں نے کہا تم بڑی ہو گئی ہو لڑکی، اپنے چھوٹے چھوٹے کام تو خود کر لیا کرو۔ کہنے لگی جب آپ ہیں تو پھر میں کیوں کروں؟ میں نے کہا ساری زندگی تم نے میرے ساتھ تو نہیں رہنا۔ میری بات سن کے کہنے لگی میں نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا ظاہر ہے تم پڑھائی مکمل کر لو گی تو پھر تمہارے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ مجھے تم پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ یہ رشتہ تمہارے باپ کی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ مجھے ابھی بھی انکل سمجھتی ہے اور میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ شاید افضل کو یہ لگا تھا کہ میں اس کی اچھے سے حفاظت کر سکتا ہوں اور نور کی جائیداد کبھی اس سے چھینوں گا نہیں، اسی لیے اس کو یہ راستہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ لیکن میں اپنے دل میں نور کے لیے کچھ عجیب سا محسوس کرنے لگا تھا، جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اس کے منہ سے کچھ اور سننا چاہتا تھا۔
جان بوجھ کے میں نے یہ بات کہی تھی کہ شاید وہ کہہ دے کہ نہیں مرتضیٰ، مجھے کہیں نہیں جانا، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی، پر اس نے نہیں کہا، وہ چپ رہی، اور آج کل اس کی چپ مجھے بے چین کر دیتی تھی۔ میں نے دل کو سمجھانا شروع کر دیا، ڈانٹنا شروع کر دیا کہ میں کوئی بھی رشتہ زبردستی نہیں نبھاؤں گا، نہ ہی نور کے ساتھ زبردستی کروں گا۔ وہ پہلے ہی اپنے ماں باپ کو کھو چکی ہے، تو میں زبردستی اس کو اپنے ساتھ باندھ کے نہیں رکھوں گا، اس کو اس کے فیصلے پر آزاد چھوڑ دوں گا۔ بہرحال جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا وہ مجھ سے بہت زیادہ بے تکلف ہونے لگی تھی۔ جب میں آتا تو میرے انتظار میں جاگ رہی ہوتی۔ میں نے کہا نور تم سوئی نہیں، کھانا کھا کے سو جاتی۔ آج کل میں اپنی فیکٹری کے کاموں میں کافی مصروف تھا، کافی بڑا آرڈر ملا تھا اور رات دیر تک مجھے فیکٹری میں بیٹھنا پڑتا تھا، ورکرز کو دیکھنا پڑتا تھا تاکہ آرڈر کا کپڑا خراب نہ کر دیں۔ میں رات کو کبھی 11 بجے کبھی 11:30 گھر پہنچتا تھا، اور وہ ٹیبل پر کھانا رکھے وہیں پر ہاتھ باندھے سر ٹکائے سو رہی ہوتی تھی۔ میں آتا اسے یوں سویا دیکھتا تو اسے ڈانٹ دیتا کہ تم یوں کیوں بیٹھی ہو یہاں پہ، کھانا کھا کے سوئی کیوں نہیں؟ کہنے لگی اس لیے کہ آپ نے نہیں کھلایا، آپ کو پتہ ہے نا پہلا نوالا میں آپ کے ہاتھ سے کھاتی ہوں، مجھے مزہ نہیں آتا جب تک آپ کھانا نہ کھلاتے۔ میں اس کے کان پکڑ لیتا کہ کب بڑی ہوگی یار، بہت پریشان کیا ہوا ہے تم نے۔ اچھا میں ہاتھ دھو کے آتا ہوں۔ کہنے لگی ہاں جلدی آ جائے، مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، میں اور کھانا گرم کرتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بس ہاتھ دھو کے آتا ہوں، کھانا میں خود گرم کر لوں گا۔ کہنے لگی اب اتنی بھی نکمی نہیں ہوں، اوون میں رکھ کے کھانا گرم کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں بہت سگڑ ہو، اتنا بڑا کام کر رہی ہو، باؤل اٹھاؤ گی، اوون میں رکھو گی، پھر گرم بھی کرو گی۔ میری بات پہ وہ ماتھے پہ بل ڈالے مجھے غصے سے دیکھنے لگتی۔ کہنے لگی آپ کو کیا لگتا ہے نور کچھ نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا نور صرف مجھ سے کام کروا سکتی ہے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا، اچھے طریقے سے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر ویسے ہی باہر آ گیا۔ کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے کہ کہیں وہ بھوکی نہ سو جائے، لیکن تب تک اس نے اوون میں سے کھانا گرم کر کے دوبارہ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا، پھر آ کے میرے سامنے رکھا جس میں پاستا بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا نور تم جانتی ہو میں یہ نہیں کھاتا، تمہیں پتا ہے میں دیسی قسم کا بندہ ہوں۔ میں نے دوسرا باؤل پکڑا، پھر سبزی اپنی پلیٹ میں ڈال کے کھانے لگا۔ میں نے دیکھا وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی، بس 1-2 نوالے میرے ہاتھ سے ہی لیے تھے۔ میں نے کہا جلدی جلدی کھانا کھاؤ، میں کافی دیر سے آیا تھا اور بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے جب آدھی روٹی کھا لی تو میری نظر اس کے موٹے موٹے آنسوؤں پر پڑی۔ میں نے کہا نور کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی میں نے آپ کے لیے پاستا بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے کہ آپ کھائیں گے، تعریف کریں گے، لیکن آپ نے چکھا تک نہیں۔ یہ کہتے ہوئے سسکیاں بھرنے لگی، میری تو جیسے جان نکل گئی۔ میں نے کہا تو بتانا چاہیے تھا نا، مجھے کیا پتا، میں سمجھا شاید تم نے ملازمہ سے بنوایا ہے۔ اچھا لاؤ میں کھا لیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں باؤل اپنے آگے کرتا اس نے کھینچ کے پیچھے کر دیا۔ کہنے لگی نہیں اب رہنے دے، آپ سبزی کھائیں، میں پھینک دوں گی یہ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ حرکت کرتی میں نے فوراً سے اس کی کلائی پکڑی۔ میں نے کہا آج میری نور نے میرے لیے کچھ بنایا ہے، رکھو ادھر، میں یہ کھاؤں گا آج۔ میں نے سالن کی پلیٹ پیچھے کی اور پاستا کا باؤل اپنے سامنے رکھا اور کھانے لگا۔ بالکل بھی مزے کا نہیں تھا، نہ نمک تھا نہ مرچ تھی، اور میکرونی ضرورت سے زیادہ گلی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کی خوب تعریف کی۔ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے میں نے پہلی بار ٹرائی کیا ہے اور ابھی تک میں نے چکھا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن اب میں تمہیں دوں گا بھی نہیں۔ کہنے لگی کیوں، مل کے کھاتے ہیں نا۔ میں نے کہا اس لیے کیونکہ یہ بہت مزے کا ہے، اگر میں اسے دیتا اور وہ چکھتی تو یقیناً مجھ سے پھر ناراض ہو جاتی کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا، یہ تو بہت برا بنا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دل ٹوٹے۔ میں نے وہ سارا پاستا کھا لیا۔ کہنے لگی کھانا نہیں کھائیں گے؟ میں نے کہا نہیں لیکن تم میرے سامنے کھانا کھاؤ، پھر میں سونے جاؤں گا، بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ پاستا کس دل سے کھایا تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ بے شک میرے زیادہ نخرے نہیں تھے، لیکن مجھے اٹالین اور چائنیز قسم کے کھانے پسند بھی نہیں تھے، میں دیسی کھانے زیادہ پسند کرتا تھا۔ اس لیے ملازمہ سے کہتا تھا کہ میرے لیے دال سبزی
کچھ بھی تھوڑا سا بنا دیا کرو، باقی جو نور کہے وہی بنایا کرو۔ میرا شمار نہ تو بہت امیر لوگوں میں ہوتا تھا اور نہ ہی مڈل کلاس میں، بس ایسے لوگوں میں شمار تھا کہ گھر بے شک چھوٹا سا تھا لیکن گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، نہ ہی مہینے کے آخر میں پیسوں کی کمی کا خوف ہوتا تھا۔ بس اچھا کام تھا۔ ایک دفعہ نور کہنے لگی، مرتضیٰ آج آپ کی چھٹی ہے، مجھے شاپنگ کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے کالج میں فنکشن ہے اور مجھے سب سے اچھا لگنا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ کہنے لگی چلتے ہیں نہیں، اٹھیں اور چلیں میرے ساتھ۔ میں نے کہا نور بس ایک چھٹی ملتی ہے مجھے، وہ بھی تم مجھے تنگ کرتی ہو، میں سونا چاہتا ہوں، نیند پوری کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی کیوں؟ میں بھی تو پورے ہفتے اس دن کا انتظار کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ وقت گزاروں گی۔ آج ہم کھانا بھی باہر کھائیں گے اور ہم رات کو آئس کریم بھی کھائیں گے۔ میں نے کہا دیکھو میں بڈھا ہونے لگا ہوں، مجھ سے اتنا کچھ نہیں ہوتا۔ میری بات سن کے کہنے لگی زیادہ نخرے مت دکھائیں، بہانے مت بنائیں، آپ کوئی بڈھے وڈھے نہیں ہیں، جلدی سے تیار ہو جائے اور مجھے لے کے جائے۔ میں پہلے تو اسے ملتجی نظروں سے دیکھنے لگا کہ پلیز 2 گھنٹے اور سونے دو، بازار کون سا بند ہو جائیں گے۔ کہنے لگی نہیں، ابھی اٹھے اور مجھے ابھی لے کے جائے۔ میں اٹھ گیا۔ میں نے کہا اچھا جاؤ ایک کپ چائے بنا کے دو، آج تو ملازمہ بھی نہیں آئی۔ کہنے لگی میں ابھی بناتی ہوں۔ میں جانتا تھا کہ چائے وہ کیسی بنائے گی، لیکن اس وقت میرے لیے وہ بھی غنیمت تھی۔ میں تیار ہو رہا تھا تو خلاف توقع پلیٹ میں چائے کے ساتھ انڈا بھی تھا اور سلائس بھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی ناشتہ بنایا آپ کے لیے، انڈے کی سفیدی جلی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اور اگر تمہارے ہاتھ جل جاتے تو؟ تم یہ مت کیا کرو یار، میں خود کر لیا کروں گا۔ بہرحال میں نے وہی انڈا کھایا، چائے بھی پی اور پھر اس کے ساتھ اسے بازار لے گیا۔ کہنے لگی بتائیں نا مرتضیٰ کیا لوں؟ مجھے سب سے اچھا لگنا ہے تاکہ کالج میں سب لڑکیاں مجھے دیکھ کے جل جائیں۔ میں نے کہا تم تو ویسے بھی بہت پیاری ہو، تمہیں دیکھ کر ویسے بھی سب جل جائیں گی، خاک ہو جائیں گی، اس لیے کچھ بھی پہن لو۔ لڑکیوں کے معاملے میں میری چوائس بالکل زیرو تھی۔ یہ نہیں پتا تھا کہ کیسے کپڑے لڑکیاں پسند کرتی ہیں یا انہیں کیسے کپڑے پہننے اچھے لگتے ہیں۔ نہ بیوی تھی نہ کوئی بیٹی تھی، میں کیا بتا سکتا تھا اسے۔ کہنے لگی پھر بھی بتائے نا کیا پہنوں۔ وہاں پہ ایک میکسی تھی لائٹ پنک کلر کی، کافی خوبصورت تھی لیکن فینسی بھی تھی۔ اب مجھے کیا پتا کہ کالج کے فنکشن کے حساب سے وہ مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بہت پیاری ہے، یہ تم پہ بہت اچھی لگے گی، یہ خرید لو۔ میری بات سن کے وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی یہ انگیجمنٹ ڈریس ہے، میری منگنی تھوڑی نہ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا دیکھو مجھے واقعی نہیں پتا۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے 2 سوٹ نکالے، اپنے ساتھ لگانے لگی۔ کہنے لگی بتائیں زیادہ اچھا کیا لگ رہا ہے، یہ میرون والا یا یہ بلو والا؟ مجھے تو وہ ہر رنگ میں اچھی لگتی تھی۔ میں نے کہا دونوں اچھے لگ رہے ہیں، تم دونوں خرید لو۔ کہنے لگی دونوں تو نہیں پہنوں گی نا، بتائے نا۔ نیلا اس پہ زیادہ اٹھ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ لے لو، اس میں تم بہت پیاری لگو گی۔ وہ مسکرانے لگی، پھر جیولری لیتے ہوئے بھی مجھ سے پوچھتی رہی بتائیں یہ میچنگ ہے کہ نہیں۔ زبردستی میری پسند کی ساری چیزیں اس نے لی۔ جس دن فنکشن پہ جانا تھا اس دن خوب تیار ہوئی۔ میں تو ایک دم سے نظریں ہٹانا بھول گیا، لیکن پھر جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ کہنے لگی بتائیں نا میں کیسی لگ رہی ہوں۔ میں نے کہا مت پوچھو۔ کہنے لگی کیوں نہ پوچھوں، بتائیں تو کیسی لگ رہی ہوں۔ میں نے کہا جیسی لگ رہی ہو میں بتا نہیں سکتا۔ پہلی بار پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ ہوا تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ آج دل کی حالت بڑی عجیب تھی۔ میرے اس عمل پہ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی تھی، کیونکہ اب چھوٹی تو نہیں تھی، فائنل ایئر میں پڑھ رہی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی اور مجھے اپنی غلطی کا احساس بعد میں ہوا۔ اس کے بعد شرمندگی سی ہونے لگی کہ مجھے اس کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں کہ میں جان بوجھ کے اس پہ اپنا حق جتا رہا ہوں۔ کچھ دیر تو شرمندگی کے مارے میں کمرے سے ہی باہر نہیں نکل سکا۔ پھر اس کی آواز پہ جانا پڑا۔ کہنے لگی مرتضیٰ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں باہر آیا، نظریں چراتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر میرے ساتھ ہی بیٹھتی تھی۔
میں نے اسے اس کے کالج چھوڑ دیا۔ وہ جب واپس آئی تو پورے راستے پٹر پٹر بولتی رہی، کہنے لگی آپ کو پتہ ہے میری سب نے تعریف کی تھی، میرے پروفیسرز نے، میری کلاس فیلوز نے، میری دوستوں نے، آپ نے مجھے بہت زبردست سوٹ لے کے دیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیوں میں کترا رہا تھا۔ ایک بار میں جلدی گھر آ گیا، فیکٹری میں زیادہ کام نہیں تھا، لیکن جیسے ہی چابی سے دروازہ کھول کے گھر پہ آیا تو نور فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں اس کا کمرہ کھول کر اسے بلانے آیا تھا کہ کھانا کھایا ہے یا نہیں، لیکن اس کا دھیان مجھ پہ نہیں تھا۔ وہ میری طرف پیٹھ کیے بیٹھی تھی، کہنے لگی ہاں ہاں کر لوں گی بات تو مجھے کرنی ہے، بات نہیں کروں گی بلکہ تمہیں ملوا بھی دوں گی۔ مجھے پتا ہے مرتضیٰ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ بہت اچھے ہیں اور تم بھی انہیں بہت اچھے لگو گے۔ تم مرتضیٰ کو جانتے نہیں ہو رضوان، وہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے آج تک کبھی مجھ پہ یہ احسان نہیں جتایا کہ میں ان کے پاس رہتی ہوں، انہوں نے تو کبھی اپنا رشتہ تک نہیں جتایا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ مجھے پتا ہے تم بھی انہیں بہت پسند آؤ گے۔ یہ بات سن کے میرے قدم وہیں پر جم گئے تھے۔ میں جو اس کے لیے چاکلیٹ لایا تھا وہ اپنے ہاتھوں میں بے معنی سی لگ رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے اس کا دروازہ بند کیا، چاکلیٹ سامنے رکھے ٹیبل پہ رکھ دی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا مطلب کہ وہ اپنے لیے کسی اور ساتھی کو منتخب کر چکی تھی، مجھ سے ملوانا چاہتی تھی۔ میرے لیے یہ بہت بڑا کڑا امتحان تھا، لیکن مجھے دینا تھا، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دوں گا کیسے۔ پچھلے 4 سال سے وہ میرے پاس تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل میں بہت الگ مقام پیدا کر چکی تھی۔ میری آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ جب میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میں جانتا تھا کہ نور ہوگی۔ اس نے دروازہ کھولا تو بہت مسکرا رہی تھی، اپنے ہاتھ میں وہی چاکلیٹ پکڑی تھی۔ کہنے لگی آپ کو یاد تھا؟ میں نے کہا ہاں یاد تھا۔ پھر اس نے ایک چاکلیٹ کھول کے میری طرف بڑھائی، کہنے لگی یہ آپ کھائیں۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ کہنے لگی کیوں کیا ہوا؟ میں نے کہا میرا کولیسٹرول لیول بڑھ جائے گا، شوگر بھی بارڈر لائن پہ ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں نا اس لیے۔ یہ بات سن کر اس نے پھر وہی جملہ دہرایا، کہنے لگی آپ بوڑھے نہیں ہیں، اپنے آپ کو بار بار بوڑھا مت کہا کریں۔ میں نے کہا جو سچ ہے وہ ہے، بڑھاپے پہ قدم تو رکھ چکا ہوں، بالوں میں سفیدی آنے لگی ہے۔ کہنے لگی اس لیے کیونکہ آپ ڈائی نہیں کرواتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ چاکلیٹ کھانے لگی، ساتھ میں بڑے بڑے ٹکڑے زبردستی میرے منہ میں بھی ڈال رہی تھی۔ پھر کہنے لگی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی یہ بات سن کے میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا کیا بات کرنی ہے؟ کہنے لگی بات نہیں کرنی، آپ کو ملوانا ہے کسی سے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر بہت سے رنگ آ جا رہے تھے۔ میں نے کہا کس سے؟ کہنے لگی ایک لڑکے سے۔ مل لیں گے نا آپ اس سے؟ میں نے کہا میں ٹائم نکال کے تمہیں بتا دوں گا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے 1 ہفتہ لگایا تھا خود کو سنبھالنے کے لیے، اس لڑکے سے ملنے کے لیے میں خود کو تیار کر چکا تھا۔ پھر میں نے نور سے کہا کہ اس لڑکے سے کہو کہ مجھ سے ملے۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے بات کروں گا، پھر اس سے کہوں گا کہ اپنے بڑوں کو اور اپنے باپ کو لے کے آئے۔ اگلے روز شام کو وہ نوجوان گھر پہ آ چکا تھا۔ آج چھٹی تھی، میں گھر پہ ہی تھا۔ اس نوجوان کو دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا، کیونکہ کافی خوش شکل نوجوان تھا۔ نور سے شاید 2 سال ہی بڑا ہوگا۔ نور بھی آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا نور آپ یہاں سے جاؤ۔ تو کہنے لگی کیوں میں نہیں بیٹھ سکتی؟ میں نے کہا نہیں تم نہیں بیٹھ سکتی، جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ۔ نور اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بھی بند کر لیا۔ میں اس نوجوان کو ڈرائنگ روم میں لے گیا، ڈرائنگ روم کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں نے کہا بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم کیا بات کرنا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا ہاں شاید نور نے آپ کو بتا دیا ہوگا۔ میں نے کہا نور نے کچھ نہیں بتایا، لیکن میں خود بہت کچھ سمجھ گیا ہوں۔ کہنے لگا دیکھیں میں نور کو بتا چکا ہوں کہ ابھی اس کی بات یہیں تک تھی جب میں نے کہا کہ یہ بات تمہارے بڑوں کو کرنی چاہیے، اپنے ہی رشتے کی بات تم خود کرنے آئے ہو، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب؟
میں نے کہا دیکھو جو کچھ میرے اور نور کے بیچ میں ہے اسے نہ ہونے کے برابر سمجھو۔ اس وقت اس کے والد بہت بیمار تھے اور اس کی آخری خواہش تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس کی بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ یہ رشتہ ہم دونوں کے لیے ایک مجبوری سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ جب نور بڑی ہو جائے گی، شادی کے قابل ہو جائے گی، تو میں اسے چھوڑ دوں گا اور وہ جس لڑکے کے ساتھ چاہے اس کی شادی کروا دوں گا۔ اس لیے مجھے نور کی پسند پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے اچھا لگتا اگر تمہارے والد مجھ سے بات کرتے۔ وہ مجھے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کیا آپ کو واقعی کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، تم نور کی پسند ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے کچھ اور کہنے آیا تھا۔ میں نے کہا کچھ اور کیا؟ کہنے لگا مجھے اصل میں جاب کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے کہا تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ نور کے والد کی کافی جائیداد ہے، شادی کے بعد نور کے پاس ہی ہوگا سب کچھ، وہ تمہیں بہت اچھے سے سپورٹ کر سکتی ہے۔ یہ سن کے کہنے لگا ٹھیک ہے، میں بہت جلد اپنے والدین کو لے آؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا۔ میں فون پر وکیل سے بات کر رہا تھا کہ وہ ڈیورس پیپرز تیار کرواتے ہیں۔ تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور بڑے غصے سے نور اندر داخل ہوئی۔ کہنے لگی آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں میرے لیے فیصلہ کرنے والے؟ میں نے کہا کیا بات ہے نور، تم تمیز بھول گئی ہو، تمہیں بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں ہے؟ کہنے لگی جب آپ کو ہمارے رشتے کا لحاظ نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے کسی بڑے چھوٹے کا لحاظ۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ رضوان سے رشتے کی بات کریں؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ تم ہی تو مجھے اس سے ملوانا چاہتی تھی، تو ظاہر ہے اس سے ملوانا اسی لیے چاہتی تھی نا کیونکہ وہ تمہیں پسند ہے اور تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ کہنے لگی ایک شادی شدہ لڑکی اپنے شوہر سے اگر کسی لڑکے کو ملوانا چاہتی ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ کہنے لگی آپ نے غلط سوچا ہے، میرے باپ نے میرا نکاح آپ کے ساتھ اس لیے نہیں کیا تھا تاکہ آپ میری حفاظت کریں اور حفاظت کرنے کے بعد مجھے طلاق دے کے چھوڑ دیں۔ وہ لڑکا میری دوست کا بھائی ہے، میری دوست نے کہا تھا کہ اسے جاب چاہیے، میں تو اسے فون پر اس کی ساری کوالیفیکیشن اور اس کی ڈگریاں پوچھ رہی تھی اور میں اس سے یہ کہہ رہی تھی کہ مرتضیٰ تمہیں جاب دلوا دیں گے، اور آپ نے اپنے منہ سے اسے میرا رشتہ دے دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے پاس آئی اور میرا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگی مرتضیٰ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے والے؟ اس وقت میں چھوٹی تھی، کم عمر تھی، اتنی جلدی رشتے کو قبول نہیں کر سکتی تھی، لیکن محبت تو میں نے آپ سے ہی کی ہے، آپ کو اپنا شوہر سمجھا ہے، کبھی بھی آپ کی محبت پہ اعتراض تو نہیں کیا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، آپ نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا، مجھ پہ حق جتایا تھا، میں بے تحاشا خوش تھی۔ مجھے لگا تھا اب آپ اظہار کریں گے، مجھ سے کہیں گے کہ آپ کو میرے بغیر چین نہیں آتا، آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور آپ ہمارا رشتہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن آپ تو… یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ اس نے میرا گریبان بھی چھوڑ دیا اور پھر روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا، میں نے کہا نور میرے پاس آؤ، لیکن اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگی آئی ہیٹ یو، آپ بہت برے ہیں، آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، دے دیں مجھے طلاق، پھر میں خودکشی کر لوں گی۔ میں نے کہا نور دروازہ کھولو، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کیسے ہو گئی تھی؟ کیوں ہو گئی تھی؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں نے کہا اچھا معاف کر دو، اچھا دروازہ تو کھولو۔ 1 گھنٹہ منت سماجت کروانے کے بعد اس نے دروازہ کھولا، رو رو کے اپنی آنکھیں لال کر چکی تھی، پھر میرے ساتھ آ لگی، اور میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے اپنی خوش قسمتی کہوں یا اپنے صبر کا پھل۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں